تھی اور اس کا نام تھا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کی رضائی بہنیں. حضرات ان کے قبیلے کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور نے بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا, میری بات اختتام کی طرف جا رہی ہے, آپ پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے قبیلے کے کچھ قیدی گرفتار ہوئے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اتنا اتنا یہ فدیہ دیں اور یہ آزاد ہو جائے. علاقے والوں نے جرگا بیٹھا, صاحب نے بیٹھ کے یہ بات دے کی کہ چلو یار چندہ جمع کرتے ہیں اور ہم چندہ جمع کر کے اپنے بندے چھڑا کے لاتے ہیں. تو طے ہوا جی اتنا اتنا چندہ ہے, کچھ بندوں کی ڈیوٹی لگی چلو چندہ جمع کرو. تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں بھی چندہ جمع کرنے والے گئے, کہنے لگے شیمہ تم بھی اپنا حصہ دو, ہمارے بندے گرفتار ہیں, ہم نے چھڑا کے لانے ہیں, یعنی ان کا فدیہ دینا ہے. کہا جی کس کے بعد ہمارے بندے گرفتار ہیں؟ کہا جی وہ مسلمانوں کے نبی ہیں اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں حضرات بہنوں کو کتنا ناز ہوتا ہے اپنے بھائیوں پر. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا اے چندہ جمع کرنے والوں, چندہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں, اب میں جانوں اور قیدی جانے وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور میرے بھائی جان بھی لگتے ہیں. اب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. ابتدائی ایام میں, جنگ کے ایام میں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں تیر اور تلواریں لے کر کھڑے ہیں. جب ایک عورت کو بے باکی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا, صحابہ کرام نے اپنے تیروں کو اور تلواروں کو آگے کر دیا. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کے پاس پہنچی, ان کی تلواروں پر ہاتھ رکھ کے کہا اے نبی کے صحابہ اپنی تلواروں کو نیچے کر دو, میں کوئی عام عورت نہیں ہوں, میں نبی کی آپا لگتی ہوں, میں نبی کی باجی لگتی ہوں. حضور علیہ السلام کی یہ رضائی بہن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. حضور اپنی رضائی بہن کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری بہنوں بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے, بتاؤ کس طرح نہ ہوا. عرض کرنے لگی آقا جی ہمارے قبیلے کے کچھ قیدی گرفتار ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا جی وہ غریب ہیں, وہ فدیہ نہیں دے سکتے, میں اپنے قبیلے کے قیدی لینے آئی ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری بہنوں تجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی, تو گھر میں بیٹھ کر کہہ دیتی میں تیرے قیدی آزاد فرما دیتا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری بہنوں آج بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے, آج کوئی بچپن کی بات سناؤ. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا جی ہمارے قبیلے کا یہ رواج تھا, ہمارے محلے کا یہ رواج تھا, شام کو ساری بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کر کھلی ہوا میں آ جایا کرتی تھی. جب میں آپ کو لے کر جاتی کوئی بہن کہتی میرے بھائی کا رنگ بڑا اچھا ہے, کوئی بہن کہتی میرے بھائی کے نقوش بڑے اچھے ہیں. جب میں آپ کو لے کر ان کے پاس جاتی میں کہتی میرے بھائی کا تم بھی مقابلہ کرو, ساری بہنیں کہتی اے شیمہ تیرے بھائی کا تو مقابلہ نہیں. آقا جی اس وقت میں آپ کو اٹھا کر یہ لوری دیا کرتی تھی, آج بھی میرا بھیا ان بچوں کا سردار ہے, میرا بھیا بڑا ہو کر کل جہان کا سردار بنے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہن کو رخصت کیا, چادریں بھی عطا فرمائی, حضور نے قیدی بھی آزاد فرمائے. بعد میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آج سے پہلے میں نے جو بھی جنگ کی ہے تم سے مشورہ کیا ہے, میں نے جو بھی غم کیا ہے تم سے رائے لی ہے, لیکن آج پہلی بار میں نے بغیر مشورے کے یہ قیدی آزاد فرمائے, بغیر مشورے کے یہ قیدی آزاد فرمائے. اس لیے پہلی بار میرے دروازے پر
میری بہن آئی تھی. اسی لیے میاں صاحب فرماتے ہیں بہن بیٹیوں کے رشتے کو بیان فرماتے ہوئے آپ نے قلم اٹھایا, آپ فرماتے ہیں تیاں لئی پردیس میں بابل پترا لئی جاگیراں. جب بچی کی رخصتی ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے دوسرے کے گھر میں پردیس میں چلی جاتی ہیں, بیٹوں کے لیے جاگیریں ہوتی ہیں, بیٹوں کے لیے سارا مال ہوتا ہے. میاں صاحب اپنے الفاظ میں اس رشتے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے تیاں لئی پردیس میں بابل پترا لئی جاگیراں. کچھ نہ کہنا دیا دیا تقدیراں. حضرات حضور علیہ السلام تشریف لائے, بہنوں کو حقوق ملے.